ایک ڈسکشن کی تھی چھوٹی سی، یاد ہے کسی کو کیا کیا بات کی تھی؟ عنوان کیا تھا؟ What was the concept؟ اپنی جو زنجیر ہوتی ہے نا بچپن میں جب اس کو باندھ دیا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے ابھی تک میں نے ایک ورڈ دیا تھا آپ کو، یس بلیف، کس نے کہا؟ ویری گڈ، بلیف کے اوپر بات کی تھی۔ اچھا آج کا جو ورڈ ہے نا یہ ہے اسٹرگل۔ اسٹرگل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جدوجہد۔ جدوجہد کو اگر اور مزید لفظوں کے اندر ایکسپلین کیا جائے، کوشش، محنت، تکو دو، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جدوجہد انسان کو کس چیز میں کرنی پڑتی ہے؟ جو مشکل ہوتی ہے آسان ہوتی ہے؟ مشکل۔ مشکل کو ذرا اور مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں، مشکل کو اگر اور لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں، کیا اور لفظ ہو سکتے ہیں جی؟ مشکل سر، مشکل آج سارے سنو گے۔ جس چیز میں انسان چاہتا ہے پانا چاہتا ہے اس کے لیے جو وہ ہارڈ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، مشکل کے علاوہ مشکل کو اور لفظوں میں کیسے ایکسپلین کریں گے؟ something which is difficult، بہت مشکل کرتے ہیں، تکلیف، پرابلم، ہارڈ، سخت۔ اچھا انسان جو ہے وہ سیکھتا کس میں زیادہ؟ آسانی میں سیکھتا ہے یا مشکل میں سیکھتا ہے؟ مشکل میں سیکھتا ہے۔ اچھا مشکل میں آف کورس ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہر بندہ جو ہے نا مشکل میں سروائیو نہیں کر پاتا۔ وہ لوگ سروائیو کر پاتے ہیں جن کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے مشکل کے اندر سروائیو کرنے کا، جن کو معلوم ہوتا ہے کہ مشکل سے نکلنے کے بعد کچھ بہتری آ جائے گی خیالات میں، مائنڈ سیٹ کے اندر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے نا کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ مشکل کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ مشکل تو ہوگا یار، حالات تو مشکل ہوں گے ہی، ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہے نا، مشکلات تو زندگی کا پارٹ ہے، ہر کسی کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں۔ دنیا کا امیر ترین شخص بھی مشکل سے گزرتا ہے اور ایک غریب ترین شخص بھی مشکل سے گزرتا ہے۔ تو مشکل جو ہے وہ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی میں کوئی فزیکل ڈیفیکلٹی ہے، کسی کی زندگی میں کوئی مینٹل ڈیفیکلٹی ہے، کوئی کسی کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، کوئی اپنی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی ہیلتھ کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے فائنینسز کی وجہ سے پریشان ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مشکل جو ہے وہ دنیا کا، زندگی کا پارٹ ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اچھا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، دو مرتبہ آسانی کا ذکر کیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بعض لوگ اس کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں مشکل کے بعد آسانی، مشکل کے بعد آسانی نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ آنکھیں نا دیکھنے والی کہ جو کہ مشکل میں بھی آسانی نکال لیتی ہے تو آپ یقیناً کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ مشکل میں کیا کرتے ہیں؟ کوسنا شروع کر دیتے ہیں، یار حالات بہت برے ہیں، I cannot get out of this situation، میں نکل نہیں پاؤں گا، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس فلاں نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے حالات کو کوستے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو مشکل میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں یار نکلنا ہے، اس سے باہر نکلنا ہے۔ میں آپ کو ایسی ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو سنانا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا، اور یہ سم واٹ ریئل بھی ہے اور سم واٹ فکشنل بھی ہے۔ یہ آپ کو یہ آئیڈیا سمجھنے میں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بلیف کے بارے میں بات کی تھی، آج ہم جدوجہد اور اسٹرگل کے بارے میں بات کریں گے کہ اسٹرگل کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کا کریٹر آپ کو اسٹرگل میں کیوں ڈالتا ہے، کیوں آپ کے اوپر مشکل آتی ہے، کیوں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ دیکھیے یہ اسٹوری ہے ایک شخص کی جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور گھر کے باہر جو ہے ایک باغ ہوتا ہے، وہ باغ کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے نا، باغ کی ایک ٹہنی جو ہے وہ باہر نکلتی ہوئی اس کو نظر آتی ہے، اس پر ٹہنی کے اوپر نا ایک بٹر فلائی، آپ نے سنی ہے بٹر فلائی؟ تتلی کا ایک کومپل ہوتی ہے، یا اس کو آپ ککون کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ککون کہا جاتا ہے، جس میں تتلی کا لاروا ہوتا ہے، اور لاروا جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس ککون سے باہر آتا ہے اور ایک تتلی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اچھا وہ شخص جو ہے وہ اس ککون کے پاس جاتا ہے تو وہ ککون ہلکا ہلکا ہل رہا ہوتا ہے، جیسے اس کے اندر کوئی زندگی ہے یا کوئی چیز اس میں سے باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ککون میں نا چھوٹا سا ایک سوراخ ہوتا ہے، نیچے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اور وہ بڑی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے، جیسے اس میں سے کوئی چیز باہر آنا چاہتی ہے۔ اچھا اب وہ کافی دیر دیکھتا ہے، 10 منٹ دیکھتا رہتا ہے لگاتار، لیکن اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں آتی۔ پھر اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اس میں سے کوئی چیز ہے جو باہر آنا چاہتی ہے، لیکن بہت جدوجہد کر رہی ہے، بہت تکلیف میں ہے، لیکن نکل نہیں پا رہی۔ اس کا خیال آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار اس میں جو چھوٹا سا سوراخ ہے نا، اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، میں اس کو تھوڑا سا کاٹ دیتا ہوں،
تو ابھی اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہی ہے کہ وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہلنا رک جاتی ہے، ہلنا بند ہو جاتی ہے، اور اب اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار وہ جو چیز اندر بیٹھی ہوئی تھی وہ شاید مر گئی ہے، اس کے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نکل پائے، تو وہ اپنا ارادہ ترک کرتا ہے اور چلا جاتا ہے کام پہ۔ اچھا دوسرے دن جو ہے وہ سوچ کے نکلتا ہے کہ یار آج اگر وہ چیز مجھے نظر آتی ہے تو میں اپنے جیب میں ایک کینچی رکھ لیتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کو ضرور کاٹ دوں گا۔ تو وہ پھر جیب میں کینچی رکھتا ہے، وہاں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعی میں وہ ککون ہل رہا ہوتا ہے، اور آج جو ہے وہ کل کے مقابلے میں اس کا جو سوراخ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا اب اس کو دیکھتا ہے اور غور سے جو ہے وہ پہلے تو جو ہے اس کا پورا تجزیہ لیتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یار اس میں سے کوئی چیز باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب وہ کرتا یہ ہے کہ اپنے جیب میں سے اس کینچی کو نکالتا ہے اور اس ککون میں چھوٹا سا سلٹ لگا دیتا ہے، چھوٹا سا کٹ لگا دیتا ہے۔ اب وہ جیسے ہی کٹ لگاتا ہے اس میں سے تھوڑا سا پانی گرتا ہے، اور وہ جب اپنا ہاتھ اوپر کرتا ہے تو اس میں ایک تتلی ہوتی ہے جو کہ اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ تتلی کی طرف دیکھتا ہے، وہ تتلی آہستہ آہستہ اپنے پروں کو کھولتی ہے، 1 منٹ کے لیے پر کھلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ پر جو ہے وہ دوبارہ سے کرمبل ہوتے ہیں، مرجھاتے ہیں، اور وہ تتلی اسی وقت اس کے ہاتھ پہ دم توڑ دیتی ہے، اس کی جان ختم ہو جاتی ہے، وہ تتلی مر چکی ہے۔ اچھا اب اسے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ، تو وہ جاتا ہے اور اپنے ایک دوست کو تلاش کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، میں نے تو اس کی مدد کی اور میں نے اس کو تکلیف سے نکالا، 1 منٹ کے لیے اس میں جان بھی آ گئی، لیکن وہ جان آنے کے باوجود کیوں زندہ نہیں رہ پائی، یا کیوں وہ مر گئی، یا کیوں اس کے پر جو ہے وہ کھلے نہیں؟ تو وہ اسے ایک بہت ہی اہم فنومنا بتاتا ہے جو کہ قدرت کا فنومنا ہے، جو کہ قدرت کا قانون ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تتلی نکلنا چاہتی ہے نا اپنے ککون سے تو وہ بہت جان لگاتی ہے، بہت جان لگاتی ہے، اتنی جان لگاتی ہے کہ اس ککون کا جتنا بھی اسینشیل آئل ہوتا ہے نا وہ اس کے پروں کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ اس کی زندگی کے لیے، اس کی حیات کے لیے، اس کی پروں کو مضبوطی دینے کے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس پروسیس سے نہ گزرے تو اس کے پروں میں مضبوطی نہیں آئے گی اور اسے زندگی نہیں ملے گی۔ لہذا تتلی کو کامیابی سے اڑنے کے لیے اس مشکل وقت سے گزرنا بھی بہت ضروری ہے جو کہ اسے اس ککون سے نکلنے میں لگتا ہے۔ اگر وہ نہ نکلے تو اسے وہ زندگی نہیں ملتی جو کہ اس کو اس سے نکلنے کے بعد ملتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آگے آپ کو دھکا لگائے، کوئی آپ کو مدد کرے، کوئی آپ کو بولے کہ آؤ میں تمہیں پار کراتا ہوں، تو آپ اسے اپنا دوست مت سمجھنا، آپ اسے اپنا دوست مت سمجھنا، کیونکہ وہ ہیلپ شاید اس وقت تو آپ کو اچھی لگے گی لیکن آگے آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی، آگے آپ کے لیے مشکل کریٹ کرے گی۔ یس وی نیڈ سم ہیلپ، بعض اوقات ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا مت شروع کرو، دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا مت شروع کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس مشکل وقت میں ڈالنا ہے اس سے نکلنے کی ذمہ داری بھی تمہارے لیے رکھی ہے، اور تمہارے اوپر تمہیں اس کی طاقت بھی دی ہے، تم اس سے نکل پاؤ گے، لیکن تھوڑا سا یقین اپنے اندر جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اگر مشکل میں ڈالا ہے تو اس سے نکالنے کی بھی ذمہ داری وہ رکھتا ہے۔ تو یہ آج کا لیسن تھا، امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔